عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بیوقوف جب تک خاموش رہتا ہے، عقل مند شمار ہوتا ہے۔ مصیبت سب سے بہترین کسوٹی ہے، جہاں پر دوست پرکھے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچیں کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے، تو آپ شکست کھا گئے ہیں۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور کام جلد تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کام شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور کرتے رہو اللہ کی مدد کے ساتھ، اور ختم کرو اللہ کے شکریہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر خدا پاک حرام اور ناجائز کاموں سے منع نہ فرماتا تو بھی عقل مند کے لیے ضروری تھا کہ ان سے پرہیز رکھتا۔ زندگی کی ترقی و تنزلی کا انحصار بیوی کی محبت پر ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں فکر کرنے والے بہت کم اور تماشائی بہت زیادہ ہیں۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو، وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔